السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا سمستہ ای لرننگ میں خیر مقدم ہے۔ آج پہلا کلاس ہے، اس میں ہم ایمان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایمان میں حدیث جبریل بہت ہی مشہور ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 7 اجزاء بیان کیے۔ اس کو علماء کرام نے جمع کر کے آسانی کے لیے ایمان مفصل کا نام دیا، جس کو عموماً ہم جانتے بھی ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل ہے۔ اس میں اللہ 7 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں، دوسرا اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، تقدیر، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو آج ہم جس کے بارے میں چرچا کریں گے، سب سے اہم اور سب سے ضروری اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں۔ اللہ پر ایمان لانے کو توحید بھی کہتے ہیں۔ توحید یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں، نہ صفات میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس کے اسماء میں، نہ اس کے احکام میں، اور وہ واجب الوجود ہے۔ یہ ایسی اصطلاح ہے جس جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے لیے دوسری ایک اصطلاح بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، ابدی اور ازلی۔ ازلی جو ہمیشہ سے ہے اس کو ازلی کہتے ہیں، ابدی جو ہمیشہ رہے گا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ابدی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور ازلی بھی ہے، اور ابدی بھی ہے، اور وہی عبادت کا مستحق بھی ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، جس کو ہم قرآن کی روشنی میں سمد کہتے ہیں۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، جس کو سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات اور صفات اور اس کی توحید کو اچھی طرح جاننے کے لیے ناظرین سے ہماری التماس ہے کہ سورہ اخلاص ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یہ تمام چیزیں مفصلاً بیان کی گئی ہے۔ اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ممکن شے پر قادر ہے، اور ہر جو کمال اور کمال کی جو بھی صفتیں ہیں ان تمام چیزوں کا وہ جامع ہے، اور ہر عیب سے، ہر نقصان والی ہر صفتوں سے وہ پاک ہے، جیسے کہ جھوٹ، غیبت، نمیمت، ایسی تمام عیبوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کچھ خاص صفتیں ہیں جس کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں، جن میں حیات، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بھی بخشنے والا ہے، اور وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہر چیز پر، اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور کلام کرتا ہے، اور وہ علم رکھتا ہے ہر چیز کا، اور ارادہ۔ یہ 7 صفتیں ہیں جن کو صفات ذاتی کہتے ہیں، اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، اور وہ ہر غیب اور ہر شہادت کو جانتا ہے، اور ہر شے کا وہ خالق ہے۔ اور جس طرح وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر شے کا مالک ہے، اسی طرح ہر شے کا وہ خالق بھی ہے، اور ہر شے کو رازق بھی ہے۔ ہر چیز کی مخلوق میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو رزق دینے والا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ وہی عبادت کے بھی مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں عبادت کا مستحق نہیں۔ یہ تمام چیزیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات میں الگ الگ چیزیں ہیں، وہ
بڑی تفصیل ہیں، اتنا جاننا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر محال سے پاک ہے اور محالی صفتوں سے وہ پاک ہے۔ ممکنات پر وہ قادر بھی ہے، ہر ممکن وہ کرتا ہے اور اس پر قادر بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس کو ہم وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا، جتنی چیزیں یہاں بیان کی گئی، ان چیزوں پر عقیدہ رکھیں اور اس کو ایک مانیں، اور اس کو ایک مانتے ہوئے اس پر اور تمام مخلوق کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، انہیں زندگی دینے والا، انہیں موت دینے والا، یہ تمام چیزیں، اس چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور بالخصوص مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں، اور وہ شریک سے شرک کرنے کو پسند بھی نہیں کرتا، جو شرک کرتا ہے وہ اس کو کبھی معاف بھی نہیں کرتا۔ مخلوق میں ہر چیز حادث ہے، اس کی صفات جیسے وہ قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہیں اور وہ ازلی بھی ہیں، جس طرح اس کی ذات ازلی ہے اور اس کی صفات بھی ازلی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قدیم بھی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر اللہ تبارک تعالیٰ پر جس طرح ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اس طرح ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے جان کر ہمیں عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔